بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم لوگ سورۃ الفتح کا مطالعہ شروع کریں گے، جو کہ قرآن میں 48 نمبر کی سورہ ہے، 26ویں پارے میں۔ آج ابتدائی 3 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ ان کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ تم کو زبردست مدد عطا کرے۔ تفسیر۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہاں عمرہ ادا کر سکیں۔ آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آگے بڑھ کر آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان، یعنی دونوں گروپس کے درمیان ایک معاہدہ صلح قرار پایا، یعنی ایک ٹریٹی ہوئی۔ یہ معاہدہ بظاہر یک طرفہ طور پر مشرکین کی شرائط پر ہوا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت کبیدہ خاطر تھے، یعنی ناراض تھے۔ وہ اس کو ذلت کی صلح سمجھتے تھے، مگر آپ حدیبیہ سے واپس ہو کر ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری، ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے کے تحت یہ قرار پایا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ لڑائی کا بند ہونا دراصل دعوت کا دروازہ کھلنے کے ہم معنی تھا۔ ہجرت کے بعد مسلسل جنگی حالات کے نتیجے میں دعوت کا کام رک گیا تھا۔ اب جنگ بندی نے دونوں فریقوں کے درمیان کھلے تبادلہ خیال کی فضا پیدا کر دی۔ کھلے تبادلہ خیال یعنی اوپن ڈسکشن کی فضا پیدا کر دی۔ اس طرح اس معاہدے نے میدان مقابلے کو بدل دیا۔ پہلے دونوں فریقوں کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہوتا تھا، جس میں فریق ثانی یعنی سامنے والی پارٹی برتر حیثیت رکھتا تھا۔ اب مقابلہ نظریے کے میدان میں آ گیا، اور نظریے کے میدان میں شرک کے مقابلے میں توحید کو واضح طور پر برتر حیثیت حاصل تھی۔ یہی اس معاملے میں سیدھا راستہ تھا، یعنی وہ راستہ جس نے توحید کے علم برداروں کے لیے فتح کو یقینی بنایا۔ تذکیر القرآن۔